اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز پیارے دوستو، ہمارے اس چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید اور دل کی گہرائیوں سے محبت و بھرا سلام۔ پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کے لیے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مکمل واقعہ لے کر آیا ہوں۔ اس واقعے میں ہم جانیں گے کہ کس طرح حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور کس مجوسی نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا اور کس طرح انہوں نے اپنے آخری لمحات میں بھی دین کی خدمت کری۔ یہ سب کچھ جانیں گے اس ویڈیو کے اندر۔ آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ حضرت سیدنا عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس دن حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا گیا، اس دن میں وہیں موجود تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کے لیے صفیں درست کروا رہے تھے۔ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ ہمارے درمیان صرف سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حائل تھے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ صفوں کے درمیان سے گزرتے اور فرماتے، اپنی صفیں درست کر لو۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ صفیں بالکل سیدھی ہو چکی ہیں، نمازیوں کے درمیان بالکل خلا نہیں رہا اور سب کے کندھے ملے ہوئے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور تکبیر تحریمہ کہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ صبح کی نماز میں اکثر سورہ یوسف اور سورہ نحل میں سے قرآت فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رکعت میں کچھ زیادہ تلاوت فرماتے تاکہ بعد میں آنے والے بھی جماعت میں شامل ہو سکے۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع ہی کی تھی کہ ایک مجوسی غلام جو پہلی صف میں چھپ کر کھڑا تھا، اس نے موقع پاتے ہی ایک دودھاری تیز خنجر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنائی دی کہ مجھے کسی کتے نے قتل کر دیا یا کاٹ لیا ہے۔ وہ مجوسی غلام حملہ کرنے کے بعد پیچھے پلٹا اور بھاگتے ہوئے 13 نمازیوں پر حملہ کیا، جن میں سے 7 شہید ہو گئے۔ ایک نمازی نے آگے بڑھ کر اس پر کپڑا ڈالا اور اسے پکڑ لیا۔ جب اس بدبخت غلام نے دیکھا کہ اب میں پکڑا جا چکا ہوں، تو اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لی۔ جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تو صفوں میں دور دور کھڑے اکثر نمازی اس حملے سے بے خبر تھے۔ جب انہوں نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآت نہ سنی تو سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز فجر پڑھائی۔ اکثر لوگوں کو نماز کے بعد واقعے کا علم ہوا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابن عباس، معلوم کرو مجھے کس نے زخمی کیا ہے۔ آپ باہر گئے، کچھ دیر بعد واپس آ کر بتایا، مغیرہ کے غلام ابو لولو فیروز نے آپ پر حملہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہی غلام جو لوہار تھا؟ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ عز و جل اسے غارت کرے، میری اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ میں نے تو اسے نیکی کی دعوت دی تھی، میں تو اس کے ساتھ بھلائی کا خواہ تھا۔ اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں زخمی نہ ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جایا گیا۔ حضرت سیدنا عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ بھی آپ کے گھر کی طرف چل دیے۔ لوگوں پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، گویا اس سے پہلے کبھی ایسی پریشانی اور مصیبت سے دوچار نہ ہوئے تھے۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دینے لگے، حضور آپ پریشان نہ ہو، آپ کے زخم جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو کھجور کی نبیذ پلائی گئی، لیکن وہ آپ کے پیٹ کے زخموں کے ذریعے باہر آ گئی۔ پھر دودھ پلایا گیا تو وہ بھی زخموں کے راستے پیٹ سے باہر نکل آیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ اب ہم آپ کی صحبت سے زیادہ دیر تک فیضیاب نہ ہو سکیں گے۔ پھر لوگوں نے آپ کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ ایک نوجوان آ کر کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، آپ کو مبارک ہو کہ عنقریب اللہ عز و جل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے رحلت فرمانے والے دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان سے ملا دے گا۔ اے امیر المؤمنین، آپ کو خلافت کا منصب عطا کیا گیا تو آپ نے عدل و انصاف سے کام لیا۔ آپ ایک اچھے خلیفہ اور لوگوں کے خیر خواہ محسن ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، میں تو اس بات کو پسند کرتا تھا کہ مجھے باقدر کفایت رزق ملے، نہ کوئی میرا مقروض ہو، نہ ہی میں کسی کا مقروض ہوں۔ پھر وہ نوجوان واپس جانے لگا تو اس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے تھا اور زمین پر لگ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا، اس نوجوان کو میرے پاس بلاؤ۔
جب وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی شفقت سے فرمایا، اے بھتیجے، اپنا کپڑا ٹخنوں سے اونچا کر لے، بے شک اس میں تیرے کپڑوں کی پاکیزگی اور تیرے رب عز و جل کی بارگاہ میں تیرا یہ عمل تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ قربان جائیے ان پاکیزہ ہستیوں کے جذبہ تبلیغ پر کہ آخری لمحات میں بھی نیکی کی دعوت دینا ترک نہ کی، اور اس حالت میں بھی خلاف شرع کا کام برداشت نہ ہو سکا۔ اللہ عز و جل ان کے صدقے ہمیں بھی جذبہ تبلیغ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حساب لگا کر بتاؤ ہم پر کتنا قرض ہے۔ انہوں نے حساب لگا کر بتایا تقریباً 86,000 درہم۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ قرض میرے مال سے ادا ہو جائے تو ادا کر دینا، اور اگر میرا مال کافی نہ ہو تو بنی عدی بن کعب کے مال سے ادا کرنا، اگر پھر بھی ناکافی ہو تو قریش سے سوال کرنا، ان کے علاوہ اور کسی سے سوال نہ کرنا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، تم ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ عمر بن خطاب اس بات کی اجازت چاہتا ہے کہ اسے اس کے ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جگہ عطا فرمائی جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں اور اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے ساتھیوں کے ساتھ قرب میں دفن کیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اب میں یہ جگہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احسار کرتی ہوں، انہیں جا کر یہ خوشخبری سنا دو۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجازت لے کر واپس تشریف لائے۔ جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آ گئے ہیں تو آپ نے فرمایا، مجھے بٹھا دو۔ آپ کو سہارا دے کر بٹھا دیا گیا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، کیا خبر لائے ہو؟ آپ نے عرض کی، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت عطا فرما دی ہے، آپ خوش ہو جائیں، جس چیز کو آپ پسند کیا کرتے تھے وہ آپ کو عطا کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اس چیز سے زیادہ اور کسی چیز کی فکر نہیں تھی، الحمدللہ عز و جل مجھے میری پسندیدہ چیز عطا کر دی گئی ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میری روح پرواز کر جائے تو مجھے اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر لے جانا، پھر بارگاہ نبوت میں سلام عرض کرنا اور حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کرنا، عمر بن خطاب اپنے دوستوں کے ساتھ آرام کی اجازت چاہتا ہے، اگر وہ اجازت دے دے تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح خالق حقیقی عز و جل سے جا ملی تو ہم لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی شریف میں لے گئے، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حجرہ مبارکہ سے باہر کھڑے ہو کر ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام عرض کیا، اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرہ مبارک میں دفن کرنے کی اجازت طلب کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت عطا فرما دی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلوؤں میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو سکے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور اچھے واقعے کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے۔ خدا حافظ۔